ایک بڑا امپورٹنٹ دن پاکستان کے اندر گزرا ہے سارا دن میں. سپریم کورٹ نے بلایا اور عمران خان کی انہوں نے ہیئرنگ کی وہاں پہ، اور 5 سے 7 منٹ یہ ہیئرنگ رہی ہے وہاں پہ. اور جیسے ہی عمران خان آئیں اندر تو وہاں پہ چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور پھر آگے کسی بات پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. یعنی عمران خان کو پوری تھپکیاں وغیرہ دے کر یہ وہ. لیکن آج پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ کورٹ میں باہر سے پیدل چل کر آئے ہیں. اور سپریم کورٹ میں اگر آپ کبھی گئی ہو تو بہت زیادہ سیڑھیاں، کافی زیادہ، اچھے خاصے آدمی کا سانس چڑھ جاتا ہے. اور وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھ کر آئے ہیں وہاں پہ. ان کی ٹانگ میں نہ کوئی فریکچر ہے، نہ ان کی ٹانگ میں کوئی سوجن ہے، نہ ان کی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک دن کی تھیراپی کے بعد یہ سب کچھ صحیح ہو گیا. لیکن یہ سب کچھ اس طرح سے صحیح ہوا کہ پاکستان اب تقریباً معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے والا ہے. کیونکہ باہر کی طاقتیں، باہر کے حکومتیں، باہر کے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت نے کسی حکومت کو پاکستان میں چلنے تو دینا نہیں ہے، اور انہوں نے ہر ایک کو نیچے ہی لا کے رکھنا ہے. تو کوئی پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی پاکستان کو ایڈ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہم جس کو لون دیں گے ہمارا لون ڈوب جائے گا وہاں پہ. دوسرا آئے گا وہ کہے گا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. لیکن اب ہم ایک ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے جو کل سے ابھی تک کی جو ہم نے نفرتیں دیکھی ہیں اور ان نفرتوں کا اظہار دیکھا ہے، تو دوبارہ سے گو میں بہت چھوٹا تھا، مجھے پوری چیز تو یاد نہیں ہے، لیکن سانحہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ اب مجھے دوبارہ سے میں ری لیو کر سکتا ہوں. اس وقت میڈیا بہت تھوڑا تھا، صرف ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا، چند ایک اخبارات تھے، چند رسائل تھے اور جرائد تھے. لیکن آج ایک ایک لمحے کا حال جو ہے وہ تاریخ ہمارے سامنے اس طرح لکھی جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم جب دیکھ رہے ہیں تو وہی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور اس میں جو لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں، نہ آپ نہ میں. کیونکہ اب ہم نے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جو طاقت میں ہوگا، جو جٹھا لے کے جائے گا، اس کی ہر بات جو ہے وہ ایک سرزنش کر کے، ایک مذمت کر کے اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کو معافی مل جائے گی. آج تک تو یہی ہے. اگر کل حالات چینج ہوتے ہیں تو مجھے نہیں پتا. عابد ساقی صاحب، میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو ایک عام آدمی ہوں. مجھے تو اندر کر دیں گے یا مجھے کسی عدالت کے آگے کھڑا کر دیں گے. 9 سال سے میں پتہ نہیں 56 کیسز بھگت رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے. لیکن کاش ہم بھی بڑے لوگ ہوتے، ہمیں بھی چند منٹوں میں انصاف مل جاتا، نہ دوسری سائڈ کو سنا جاتا، نہ کسی کی دیکھی جاتی. ہم توڑ پھوڑ کرتے، جلاتے، ہماری وجہ سے لوگ مرتے، ہم نبوت کے دعوے کر رہے ہوتے نعوذ باللہ، اور کوئی ہماری شان میں تعریفیں کر کر کے قتل ہو رہا ہوتا، ہم اس کے جنازوں پہ بھی نہ جاتے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہ ایک قانون ہو جائے گا یا وہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہو جائے گی، چاہے وہ جتنا مرضی تضاد ہو اس کا آئین سے اور قانون سے. یہی آج کا سچ ہے نا ساقی صاحب. سب تو چل رہا ہے نا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایک واقعے کو اٹھا کے ہم باقی ساری ماضی کی کہانیاں بھول جاتے ہیں. اب یہ جو دوست سپریم کورٹ پہ اب بہت تانا زنی کر رہے ہیں، میں سپریم کورٹ کا بریف ہولڈ نہیں کر رہا، نہ میں اس سپریم کورٹ کے تاریخی کردار سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو اس سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے. جوڈیشری کلونیل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے ایک حصہ رہی ہے اور پچھلے 70 سال میں انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کے لیے رات کو عدالتوں کے دروازے کھلے تھے تو وہ درست تھے. اب اگر ایک بندے کو انہوں نے ریزنیبلی، انریزنیبلی، لیگلی، انلیگلی، وٹ ایور دے ہیو گرانٹڈ ریلیف ٹو دی جینٹلمین، اب اس کو ایک آئسولیٹڈ انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور اب چیخو پکار کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے. نہیں عابد صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیے گا. آپ نہیں میری ایک سوال کا جواب دے دیں، بس ایک سوال کا. بات سن لیں. میں کہتا ہوں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس ادارے کا کردار ہمیشہ طبقاتی رہا ہے، جس طرح ہمارے ریاست کے دوسرے اداروں کا کردار طبقاتی رہا ہے. نہیں سر، میں نہیں مانتا. میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوں. عابد بھائی میری ایک بات سنیں. عابد بھائی مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں.
اور خدا کو حاضر ناظر جان کر، مجھے پتہ ہے آپ سچ بولتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کیمرے پہ سچ بولیں. یہ کل اگر کور کمانڈر کی جگہ چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کو آگ لگی ہوتی، یہ 5 منٹ میں یہ فیصلہ آتا؟ آج نہیں آتا. تو پلیز لیٹس فیس دا فیکٹس کہ ہمارا باعث ہمارے فیصلوں میں اب شامل ہو گیا. دیکھیں، میں کسی کے گھر کو آگ لگانے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں تشدد پر یقین رکھنے کی سیاست کا میں دائی ہوں، نہ میں نے اس طرح اس کا ذکر بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کا چیف جسٹس نے ذکر بھی نہیں کیا. میں نے تو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سیاست کی ہے، جن پر تشدد کیا جاتا رہا ہے، جو آج بھی تشدد کا شکار ہیں. دیکھیں، ایک بڑی فیر بات ہے، ذرا تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس کو دیکھیں کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس پر کیوں حملہ آور ہوئے، لوگ جی ایچ کیو کی طرف کیوں؟ نہیں سر، نہیں. عابد بھائی سوری، رول آف لا توڑنے کے لیے میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. نہیں سر، قانون ہاتھ میں لینے کے لیے جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتا میں کسی کو، نہ میں قانون توڑنے کی میں دکھی ہوں. دیکھیں، ایک منٹ بات سنیں، میں دکھی ہوں اس فیصلے سے، لیکن میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں کورٹ کا اور عدلیہ کا احترام ملوز خاطر رکھوں. میں وہ نہیں، میں غلط الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. ہماری یہ ٹریننگ نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کی بات درست سمجھتا ہوں، اور میں تشدد کی اور وائلنس کی جو بھی حرکات ہوئی ہیں، میں ان کی شدید انداز میں مذمت کرتا ہوں اور اس کو کسی سطح پہ جسٹیفائی نہیں سمجھتا. لیکن یہاں پیپل پرسیپشن کا کویسچن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملہ آور نہیں ہوئے. لوگوں نے آرمی انسٹالیشن اور آرمی سینٹرز پر حملہ آور ہونے کو پریفر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی شعور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس ملک پر قابض طبقہ اور قابض ایک ادارہ ہے جو اس ملک کو پچھلے 70 سال سے چلنے نہیں دے رہا. میں اس بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے ملک نہیں چلا سکتے. آپ کو انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دینا ہوگا. آپ کو جمہوری نظام ایک ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں. عابد بھائی ایک بات یاد رکھیے گا میری، آج میں آن ایئر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں. پھر آپ آج آپ کو میں آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں سر، آپ مجھے بتائیں بڑے ادب کے ساتھ. میں آن ایئر آپ کو بتاتا ہوں، میں بالکل بتاؤں گا سر. میں آپ کو ابھی آپ کے میں بالکل دوں گا سر. اس کے جواب میں ایک سوال ہے، کیا وہ ایک چیف جسٹس نہیں تھے پاکستان کے؟ سن لیں، نہیں میری ایک عرض سن لیں، میں دے رہا ہوں. اصل میں عابد بھائی، میرا اور آپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا. آپ تو ماشاءاللہ قانون سمجھتے ہیں، میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، تو میں تو اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں نے آپ کو کہنی ہے، جب افتخار چودھری نے 2 دفعہ پی سی او پہ اوتھ لیا اور اس کے بعد اس نے پی سی او ججز کو کالعدم قرار دے دیا، تب کسی کو پرابلم نہیں ہوئی تھی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی. اور جب اس وقت نہیں، ایک منٹ عابد بھائی سن لیں. ہم نے کئی سال اس کو ایز اے چیف جسٹس برداشت کیا، جس نے اپنے بیٹے کے لیے اربوں روپے کی کرپشن کرائی، جس نے اپنے سمدھی کے لیے کرپشن کرائی. یہ ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے عابد بھائی، ایک سیکنڈ، میں غلطے ختم کرن دیو. آپ تاریخ درست کریں. سر آپ سے مراد میں ایک برادری کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ افتخار چودھری کی عدالتی جبر اور اس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں موجود تھا جناب کے سامنے. بالکل ہم نے اس کے اس رویے کو ہم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس ادارے کی توہین کے مترادف ہے، اس کو یہاں کھڑے رہنا، اس کو بٹھانا. لوگ اس وقت پتہ نہیں کن کے اشارے پہ اس کی تحریک چلا کر اس کو بحال کروانا چاہ رہے تھے. ہم اس وقت بھی اس کے خلاف تھے. میں آپ کو ایک بات، انہی اشاروں پہ آج عمران خان کی تحریک کامیاب کرائی جا رہی ہے. آج معذرت کے ساتھ ہم نے ایک نیا شیخ مجیب الرحمان بنا دیا ہے. جی، مجیب الرحمان ایک رات میں پیدا نہیں ہوتا. شیخ مجیب الرحمان ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جب آپ نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو رائٹ ٹو لائف نہیں دیا تھا، جب آپ ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، فوج وہاں ان پر مسلط کر دی تھی آپ نے، تو انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے. آج بھی ساری دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے.
کہ انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے، آج وہ عزت کی زندگی کیوں نہیں اپنا یاسین آزاد صاحب زندگی گزار رہے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر کہ آج میں تو کہہ رہا ہوں سر، آپ کا سپریم کورٹ بنا رہا ہے ادب کے ساتھ. آپ میں اب کیا کہوں اور میں اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ بھی بنا رہا ہے تو وہ ایک تاریخی صورتحال میں مجیب الرحمان بنایا جا رہا ہے.